ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، بندو تم سے میری عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات تو تھوڑے ہیں، انعامات بے شمار ہیں، بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا ہی ہمارے لیے حیرت کا واقعہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنے اہل و عیال بھی چھوڑے، اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک خشکی تھی، ایک ٹیلا تھا، پہاڑ کی بلندی تھی، ارد گرد سمندر ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل گیا، اس ٹیلے پر سمندر کے بیچوں بیچ پہاڑی کی چوٹی پر ایک ٹیلے پر جا کر اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور یہ چیز یعنی اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی جگہ میں جانا، وہاں صرف اللہ کو یاد کرنا، پہلی شریعتوں میں جائز تھی۔ اس شریعت میں گھر بار چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ بالکل کنارہ کش ہو جانا، ربانیت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس شریعت میں جائز تھی۔ وہ عبادت کے لیے اس ٹیلے پر جا کر پہنچ گئے، وہاں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹیلے پر اس کے لیے جو انتظام فرمایا، نعمتوں کی بات ہے۔ چاروں طرف سمندر پھیلا ہوا ہے، خشک ٹیلے کے اوپر ایک عبادت کرنے والا بندہ اللہ کو یاد کرنے وہاں گیا، ڈیرا ڈال لیا، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ اللہ نے وہاں اس کے لیے ایک انار کے درخت کا انتظام فرما دیا، انار کا درخت اگایا، اس میں پھل لگے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خشک ٹیلے پر اس کے لیے چشمے کا انتظام فرما دیا، پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اب پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ نے اس ویرانے میں کر دیا۔ کھانے کے لیے انار کا درخت اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر کے اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی فرما دیا۔ اب وہ صبح کو ایک کٹورا پانی کا چشمے سے لے کر پانی بھی پی رہا ہے اور انار کے دانے بھی کھا رہا ہے، انار کے پھل بھی کھا رہا ہے، یوں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ لمبی عمر پائی ہے اس شخص نے، 500 سال گزر گئے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے میری اس ویرانے میں مدد کی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا ہے، ایسے ہی اے اللہ میرے لیے مجھے جو اب تو موت عطا فرمائے گا، میرے مرنے کا جو وقت قریب آنے والا ہے، مجھے موت سجدے کی حالت میں عطا فرما، اور جو مجھے موت عطا فرما سجدے کی حالت میں، اسی حالت کے اندر میرا وجود بھی قیامت تک کے لیے باقی فرما، کہ میں اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑا رہوں، قیامت والے دن اسی طرح اٹھ جاؤں۔ ایسی موت اس نے مانگی، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کی حفاظت فرمائی، اسی طرح سجدے کی حالت میں ہے، قیامت والے دن وہ شخص اٹھایا جائے گا۔ وہاں تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اللہ نے ایسی وہ جگہ ہے، وہاں اس کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے گھنے درخت پیدا فرما دیے۔ لیکن یہ شخص جب قیامت والے دن آئے گا، 500 سال اس نے بے ریا عبادت کی ہے، مخلوق سے الگ تھلگ ہوگا۔ یہ شخص قیامت والے دن جب آئے گا تو یہ شخص، اس کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، جا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جا میرے بندے، میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عبادت گزار تھا، 500 سال اس نے عبادت کی ہے، وہ ایک دم کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ، اگر آپ کے فضل سے میں جنت میں داخل ہوں گا تو پھر یہ جو 500 سال کی میں نے بالکل ویرانے میں تیری جو عبادت کی ہے، یہ عبادت کس کام کی؟
میں تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں. 500 سال میں نے تو عبادت کی اور آپ مجھے فرما رہے ہیں میرے فضل سے جا جنت میں. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اچھا تجھے اپنی عبادت پر ناز ہے, تجھے اپنی عبادت پر ناز ہے کہ 500 سال تو نے میری عبادت کی ہے, ٹھیک ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, فرشتوں اس شخص کو ذرا جہنم کے کنارے پر لاؤ. اس شخص کو جب جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا اور جہنم کی جب گرمی اور اس کا دھواں اور اس کی جب حرارت اس شخص کی طرف اٹھے گی تو وہ بالکل خشک ہو جائے گا, اس کا سارا وجود خشک ہو جائے گا صرف جہنم کی گرمی کی وجہ سے. اور پھر اس کے لبوں پر خشکی آ جائے گی, اس کی زبان بھی خشک ہو جائے گی. اب وہ وہاں پانی مانگے گا, جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے, وہ پانی کرے گا پیاس کی وجہ سے. غیبی طور پر ایک ہاتھ ظاہر ہوگا اور ایک پانی کا کٹورا آ جائے گا اس کے سامنے. پانی کا کٹورا جب اس کے سامنے آ جائے گا وہ کہے گا یہ پانی مجھے پلا دو. فرشتوں سے کہیں گے پانی تو ہم آپ کو پلا دیں گے, آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن پانی مفت کا نہیں ہے, پانی کی قیمت ہے. اس فرشتے کہیں گے, وہ کہے گا کہ کیا قیمت ہے پانی کی؟ فرشتے کہیں گے پانی, اس پانی کے کٹورے کی جو قیمت ہے وہ 500 سال کی عبادت ہے. وہ تو ایک دم کہے گا کہ 500 سال کی عبادت میں نے کی ہے, مجھے یہ پانی کا کٹورا دے. اس کو جب وہ پانی کا کٹورا دیا جائے گا وہ پی لے گا کہ 500 سال کی تیری جو ایک قیمت بنی ہے پانی کے ایک کٹورے کی, وہ 500 سال کی تیری عبادت تو ختم ہو گئی. اب یہ بتا, ہم نے تیرے کھانے کے لیے وہاں انار کا انتظام فرمایا تھا, روزانہ تو انار کے پھل کھاتا تھا اور پانی کا صرف آج ایک کٹورا پی کر تو نے 500 سال کی عبادت قیمت میں دے دی ہے. ہمارے روزانہ ٹھنڈے میٹھے چشمے سے تو روزانہ جو پانی کے گھونٹ پیتا تھا, روزانہ جو پانی کے گلاس اور پانی کی جو کٹورے پیتا تھا, اس کی قیمت ادا کر. میری وہ نعمتیں کہاں ہیں؟ اور جو میں نے تجھے آنکھیں دی تھی, تجھے جو جسم دیا تھا, آنکھ کی جو تجھے روشنی دی تھی, وہ کہاں ہیں؟ ان نعمتوں کا حساب کر. اس وقت اللہ رب العالمین اس کو ایک ایک نعمت یاد دلائیں گے اور کہیں گے میری ان نعمتوں کا حساب کر اور پھر اپنی عبادت کے بلبوتے جنت میں جا. تیری جو 500 سال کی عبادت ہے وہ تو صرف پانی کے ایک کٹورا بن گئی, اس کی قیمت میں چلی گئی. اب جنت میں جا کر تو دکھا. وہ شخص وہاں پر منت و زاری کرے گا, فریاد کرے گا, الہی آپ نے سچ فرمایا ہے, آپ نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. میں نے اپنی عبادت پر گمانڈ اور غرور کیا ہے کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا. اس شخص نے پھر اللہ سے التجا کی, دعا کی, ربی ادخلنی برحمتک الجنہ, اے اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل ہی سے مجھے جنت میں داخل کر. تو دیکھیں عبادت انسان صرف ایک سجدہ اگر کرتا ہے تو وہ ہماری ادنی سی جو اللہ کی ایک عبادت ہے, اللہ کی جو ایک نعمت ہے, آنکھیں ہیں, انسان کے وجود میں سانسیں ہیں, انسان کے وجود میں پھیلی ہوئی رگیں ہیں, مختلف قسم کے جتنے بھی انعامات ہیں, ہماری ساری نمازیں, ہمارے سارے عبادت اور نیکیاں, یہ تو ہماری ادنی سی اللہ کی نعمت کے مقابلے میں بے وزن ہو جائیں گی, بے حیثیت ہو جائیں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے.